منسٹر صاحب، ایک تو یہ بریلینٹ آئیڈیا جو تھا یہ کس نے فلوٹ کیا، اور اس پہ حوالے سے ڈیلیبریشنز ہوئیں کہ کہیں یہ اقوام متحدہ میں ہمارا کیس مضبوط کرے گا، ویکن کرے گا، یا مزید کنفیوژن ہوگی؟ جو مقبوضہ کشمیر میں لوگ ہیں وہ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ارشد کہ یہ جو نقشہ ہے یہ بیسیکلی یہ پولیٹیکل میپ ہے. پولیٹیکل میپ اس سے پہلے بھی ایڈمنسٹریٹو میپس آتے رہے ہیں، لیکن اس میپ کا جو آج کل کے دور میں اس کا ہونا اس لیے یہ بڑا اہم ہے کیونکہ جس طرح کے پچھلے سال ایک تو یہ ہے کہ 1 سال مکمل ہو رہے ہیں انڈیا کے اس غاصبانہ قبضے کا جو کہ پچھلے سال اگست میں ہوا تھا. اب اس کے لیے پاکستانی حکومت نے ایک وہ شروع کیا، کیمپین شروع کیا، جو کہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کی جو یونائٹڈ نیشن کی جو سپیچ تھی وہاں سے وہ شروع ہوا کہ ہم اس کو اب کس طرح سے لے کے چلنا چاہتے ہیں آگے. ایک تو اقوام عالم کو سینسیٹائز کیا کہ جو کشمیر کا ایشو ہے وہ کتنا اہم ہے، کتنا وہ آج کل کے دور میں کتنی زیادتی ہوئی ہے کہ ایک پوری اس کو پورے کشمیر کو ایک اوپن جیل قرار دے دیا گیا ہے. ان پہ جو مظالم ڈھالے گئے، جو ریپ ہوئے، جو بچوں پہ گولیاں چلائی گئیں، بوڑھوں کو، سب جو ہے نا جو بھی زیادتیاں ہو سکتی ہیں کسی بھی آج کل کے دور میں ان کو ہائی لائٹ کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھیں جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی آپ اٹھ کے جنگ کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کہ ڈپلومیٹیکلی اور جتنے بھی فورمز ہوتے ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ ایک اپنے ہدف تک پہنچتے ہیں. اب دیکھیں ہم جس طرح دیکھتے ہیں اب تائیوان جو ہے اس پہ چائنا کا ایک وہ ہے، ان کا ایک موقف ہے کہ وہ ان کا حصہ ہے. اب اس کا مطلب چائنا جیسا بڑا ملک جو کہ ملٹری پاور بھی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن وہ اس کو ڈپلومیٹیکلی اس کو ہینڈل کر رہا ہے، اور اس میں ٹائم جو ہوتا ہے وہ کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ٹائم لیتی ہیں، لیکن اگر ایک کنسسٹنٹ آپ کا ایک سٹینڈ رہا ہو جو کہ ہمارا ہے، جو کہ یہ جو نقشہ بھی ہے تو یہ بنیادی طور پہ اسی ایک موقف کی، اسی ایک فورن پالیسی کے ایک وہ آبجیکٹو کے لیے یہ نقشہ اس کو کیا کرتا ہے کہ بیسیکلی جو بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جس طرح کے ہمارے اس میں ہوا، یہ جب انڈیا نے یہ کیا تو ہمارا بنتا ہے، موقع بنتا ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ جو ایریاز ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو کاغذ پہ ہم نے پورا قبضے میں لے لی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں جو کہ ظاہر ہے کہ ابھی سب میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا، ہر فورم پہ اویلیبل ہوگا، چلا بھی دیجیے گا اسکرین پہ، تو اس میں جو ہے تو یہ جو ایریاز جو کہ ہم نے گرین اس میں شو کیے ہیں یہ وہ ہیں جس پہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان پہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں. جس طرح کہ انڈیا نے تو بالکل اس کو وہ کر دیا نا، ایک انلیگل اس کی انیکسیشن کی. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں سارے اس ایریا کشمیر کو، گلگت بلتستان کو ہم ہائی لائٹ کریں کہ یہ والے جو ایریاز ہیں جدھر ڈسپیوٹڈ ہے اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں. یہ ہم نے یہ نہیں لکھا کہ ہم نے یہ بس پاکستان کا حصہ بن گیا ہے. ہم نے اقوام کو جو بھی چاہے وہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، کشمیر سے، پاکستان، دنیا میں، ان کو ہم نے یہی بتایا کہ یہ جو انڈیا نے کیا ہے یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اینڈ دس از یٹ ٹو بی ریزالوڈ. تو اس میں جو انوٹیشنز ہیں اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس پہ اس سے اقوام متحدہ میں جو ہمارا مقدمہ ہے، جو یو این کے پاس بالکل نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی فرق اس لیے نہیں پڑے گا بیکاز جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ تو ایک ہمارا جو کلیم ہے ہم وہ آگے دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور جو ایریاز ڈسپیوٹڈ ہیں ہم ان پہ لکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ ایک انڈین جس طرح کہ انہوں نے کر دیا ہے کہ جی یہ تو 375 کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے ختم ہو گیا. ڈسکشنز ہوئی تھی کہ اقوام متحدہ میں تو بڑی تھارو ڈسکشنز ہوئی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جیون آج جب اپوزیشن پارٹیز کے لیڈران میں سے بھی بات ہوئی ان میں بڑے اچھے مثبت آئیڈیاز بھی آئے، اس میں بڑی اچھے طریقے سے ڈسکشن بھی ہوئی، اور اس نقشے کو انڈورس کیا سارے اپوزیشن پارٹیز نے. ہماری کیبنٹ میں اس پہ ڈسکشن ہوئی، ساروں کو ایکسپلین کیا گیا، کیونکہ اس میں اب آپ کی جو ٹی وی ہے اس پہ تو آپ کلوز اپس نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ اس کو نقشے کو دیکھیں گے جو کہ ہم انشاءاللہ اس کی انویلنگ کل کر بھی رہے ہیں، اور یہ ہر اس پاکستانی سکولز میں، ہمارے میگزین میں یہ ہمارا آفیشیل میپ ہوگا، جس سے کہ ہماری جو بھی پاکستانی اور کشمیری عوام کی جو بھی ہماری جو ایک بڑے تاریخ ہے جو ہمارا موقف رہا ہے یہ اس کی عکاسی کرتا ہے بنیادی طور پہ.
محمد زبیر صاحب، آپ کس طرح سے آج کے اس اقدام کو دیکھ رہے ہیں جس پہ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کو مبارکباد بھی دی؟ یو این کا، چائنا کا کانسٹیٹیوشنل چینجز پلیبسائٹ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یونائٹڈ نیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ نقشے، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ایک گھر کا نقشہ بنا رہے ہیں اور آپ نے سی ڈی اے میں جمع کرانا ہے تو انہوں نے اپروو کرنا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دیں گے یو این میں؟ نہیں، یہ تو دیکھیں یو این میں تو نقشے مانگے نہیں جاتے ہیں، یہ تو ایک ہمارا انٹرنیشنل ایک چیز ہے جو کہ ہم نے یونائٹڈ نیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے جی اس کا، یہ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے۔ اس کو آپ پہلے تو یہ ہے کہ زبیر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا اس نقشے کو باریکی سے دیکھیں، مطلب ہے کہ ویسی بغیر دیکھے ہوئے اگر وہ کوئی کامنٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے، یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے، یہ نیشنل ایشو ہے، یہ کسی مجھے صرف بتا دیں کہ سری نگر ہمارے کب تھا اسٹیٹڈ پوزیشن کی ہمارے ملک کا حصہ ہوگا؟ زبیر، یہ جو ہے یہ ملک کا ایشو ہے، آپ سے اس لیے اس پہ جو ہے بغیر اس کی کو سمجھے ہوئے آپ نہیں کریں، یونائٹڈ نیشن کا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرا انہوں نے بات کی کہ جی یہ باقی دیکھیں نیپال نے بھی یہ کیا ہے، پولیٹیکل میپ سے انڈیا نے بھی کیا ہے، ہم نے بھی کیا ہے، یہ بیسیکلی آپ کا رائٹ بنتا ہے جی، اس میں کانسٹیٹیوشنل چینجز کی کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کا ایک سوورن رائٹ ہے کہ جو بھی آپ کی جو پوزیشن ہے اپنے ملک کے اور اپنے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے بارے میں یا ایک ٹیریٹری کے بارے میں، اس پہ آپ کا جو کلیم ہے، آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں تو ہم نے کسی بھی انٹرنیشنل اس کو ہم نے لائن آف کنٹرول کو یا ورکنگ باؤنڈری کو اس کو ہم نے آلٹر نہیں کیا ہے، ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ساتھ میں جو فاٹا ارسوائل فاٹا تھا اس کو بھی ہم نے پاکستان میں اب مرج ہو گیا ہے وہ، اور ہمارا افغانستان کے ساتھ بھی بارڈر کلیئر ہو گیا ہے۔ جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، بالکل چائنا کو آن بورڈ لیا گیا ہے، بیکاز کچھ ہماری ایسی ٹیریٹریز تھیں جو کہ چائنا کے ساتھ بھی ملتی تھیں اور وہ بھی ان کے ساتھ کنسلٹیشنز ہوئی ہیں، اس کے بعد اس چیز کو ہم نے فائنلائز کیا۔ ہم مطلب ہے کہ اتنے چائنیز ایگری کرتے ہیں ہمارے ساتھ ان باؤنڈریز۔ زبیر صاحب میں ایک منٹ آتا ہوں آپ کی، چائنیز ایگری کرتے ہیں ان باؤنڈریز پہ اور فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب اگلے آنے والے دنوں میں چین جائیں گے، جی یہ بھی فیصلہ ہوا ہے؟ بالکل یہ بھی فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ جی دیکھیں جو اسپیشلی ان دا کانٹیکس آف جب لداخ کا جب یہ ایشو ہوا ہے تو اس میں ہمارا ظاہر ہے کہ چائنا کو آن بورڈ لینا بڑا ضروری تھا، اور چائنا نے بھی لداخ کی سچویشن میں ہماری پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کیا ہے اور ان کی اور ہماری جو پوزیشن ہے وہ کنسائڈ کرتی ہے، تو ڈیو ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں ایٹ دا نیشنل لیول، ہر ملٹری لیول پہ، سویلین لیول پہ، ایکسپرٹ لیول پہ، ڈپلومیٹس کے لیول پہ جو کنسرن پارٹیز تھیں ان کے ساتھ ہم نے اسپیشلی چائنا ان کے ساتھ کیے، جس میں کہ ہم نے بنیادی طور پہ جو اپنا کلیم ہے وہ ہم نے ظاہر کیا ہے کہ یہ ہمارا کلیم ہے، اینڈ اس میں ہم نے یہ ساتھ میں انوٹیشنز بھی دی ہوئی ہیں، اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جی یہ ایریاز ڈسپیوٹڈ ہیں اور یہ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ ان کا وہ بنتا ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، کیوں نہیں ہم اپنا ایک اس کو کیوں اس میں رکھیں، چھپا کے رکھیں، یہ ایک ہمارا ہمیشہ موقف رہا ہے، اور ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ پلیبسائٹ بالکل اس میں رہا ہے کہ ہمارا تو بیسک، اس میں ایگری کرتا ہوں کہ جو ہمارا بیسک جو موقف رہا ہے کہ وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کی جو بھی قراردادیں ہیں ان پہ عمل ہونا چاہیے، جس میں کہ پلیبسائٹ اوبیسلی سب سے اہم وہ ہے۔ اور یہ تو میں جسٹ لاسٹ کامنٹ، دیکھیں اس میں آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ دیکھیں جب یہ پاکستان کا جو اور انڈیا کی جو ڈویژن ہوا تھا وہ اسی بنیاد پہ ہوا تھا، ایک ہی پرنسپل تھا، وہ یہ کیا تھا کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہوں گے وہ پاکستان کو جائیں گے اور جو ہندو میجورٹی ہوگی کشمیر میجورٹی تھا مسلمانوں کا، لیکن اس کو انہوں نے اس وقت کے اس کے خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ 370 کا ایک اسپیشل سٹیٹس دے دیا۔ اب وہ اسپیشل سٹیٹس جو تھا وہ بنیادی طور پہ اس چیز کو آئسولیٹ کرنے کے لیے تھا کہ جو ہماری طرف آئے نا، تو اس چیز کو انہوں نے ریورس کیا ہے جس سے کہ وہ ہمارا موقف اور بھی زیادہ جی زبیر صاحب آپ کو سمجھ آ گئے، آپ کے سوالات کے جوابات آ گئے سارے کمپریہنسو؟ نہیں، میں اب سمجھ گیا ہوں ارشد، میں بالکل سمجھ گیا ہوں، باٹم لائن میں سمجھ گیا ہوں۔